الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے، اور ہمیں ہمارے اپنے نفس کے شر سے بچائے، اور ایک ایک لفظ جو ہمارے دل، دماغ اور کانوں پہ آئے وہ ہمارے عمل کو بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وقال الذین، پارہ نمبر 19 ہے، دورہ قرآن 2024۔ پچھلے پارے پہ ایک نظر ڈالیں تو بہترین خوبصورت پارہ جس میں سورت مومنون، سورت نور اور سورت فرقان کی 20 آیتیں ہم نے پڑھی۔ کامیاب مومن کون ہوتا ہے؟ طیب رزق کے کیا اثرات ہیں انسان کے جسم پہ؟ گھروں میں داخل ہونے کے اصول، ٹیم ورک کے آداب، اور پھر آخر میں فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان۔ ایک ایک لفظ ہمارے اپنے عمل کے لیے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں پیش کیا۔ آج ہم 19ویں پارے پہ ایک نظر ڈالیں تو پہلی تو بات ہے کہ اس پارے میں بھی یا ایھا الذین آمنو، اس سے شروع ہونے والی کوئی بھی ایک آیت نہیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے تو ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بغیر کہے سمجھے، مزاج سمجھے، ماں کو کیا اچھا لگتا ہے، باپ کو کیا اچھا لگتا ہے، استاد کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا۔ بس انسان کی اسی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ہمیں پیغام دیا، حق ادا کیا۔ اب جن کو ماننا ہے وہ مانے۔ تو یہاں میرے اس طرف سے عمل کی ایک پہلی بات لکھیے کہ آپ میں سے کچھ لوگ پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں اور کئی بار بار سن چکے، ماشاءاللہ دونوں ہی اللہ کے پیارے چنے ہوئے بندے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو قرآن کے لیے چنتا ہے۔ تو جو بھی بات آتی ہے نا اس کو سن کے گھبرایا نہ کریں، خاص طور پہ نئے لوگ۔ کوئی بات نہیں، آج اللہ نے سنوایا، کل عمل بھی ہوگا۔ کچھ لوگ قرآن سنتے ہی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت کچھ ہے جو عمل والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے اسی لیے تو جنت کے مختلف درجے رکھے ہیں نا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہمیں ہر پکار پہ لبیک کہنے کی توفیق ہو۔ خاص طور پہ پیچھے سورت نور میں ہم نے دیکھا تھا کہ سمینا و اطعنا، سچے مومنوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ آج کا پارہ تو آپ خواتین کا پارہ ہے اور ہم سب فیملی والوں کا پارہ ہے۔ آج کا مین تھیم کیا ہے؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، جہاد کبیر اردو میں، اور اگر عربی میں کہہ دوں تو کیا کہ جہادن کبیرہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناطے تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھاؤ۔ انشاءاللہ آج جہاں آئے گی ہم وہاں دیکھیں گے کہ جہاد کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج صرف لفظ جہاد کی وجہ سے امت مسلمہ میں کئی مسائل کھڑے ہو گئے۔ کوئی تو اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتا اور کوئی اس کے سوا کوئی اور بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو انشاءاللہ جو بھی توفیق ہوئی، جو بھی میں کر سکی، ابھی چونکہ شروع میں ہی آیت آنے والی ہے تو پھر بجائے اس کے کہ یہاں بات کریں، کیوں نہ ہم اس آیت پہ بات کریں جہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب کا اس پارے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ پارہ وہ ہے جس میں وہ آیت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اپنے رشتہ داروں کو انذار کرنے کا حکم ملا۔ سورۃ شورى کی آیت آئے گی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ساری محبتوں کا اور ہمارے سارے پیار کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہمارا رشتہ دار۔ اس بارے میں رشتوں کی بڑی بات ہے، ابھی شروع میں ہی ہم دیکھنے لگ جائیں گے، پھر عباد الرحمن کی خود صفات میں دیکھیں گے۔ اور مزے کی بات ہے، گھبرائیے نہیں میری اس بات کو سن کر کہ اس میں سسرال کا بھی ذکر ہے۔ کچھ لوگ تو سسرال سے بھاگ کر ادھر آتے ہیں اور پتہ چلا کہ سسرال تو قرآن میں۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ خوبصورت رشتے کون سے ہوتے ہیں۔ یعنی آج پورا پارہ پڑھانے میں اس لیے بہت خوش ہوں کہ وہ پارہ جو میرے اپنے مزاج سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن میں پڑھنے کے بعد ہر ایک بتانے والے کا ایک اپنا مزاج بھی ہوتا ہے، ہر ایک کی شاکلہ ہوتی ہے نا۔ تو میری شاکلہ گھر،
میرا گھر میری جنت. کیونکہ اگر ہم خواتین اپنے گھروں کے اندر امن نہیں دے سکے تو دنیا کو امن کہاں دیں گے؟ اور وہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ امن کا پیغامبر نہیں بنیں گے تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا بنیں گے؟ تو مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. آج اگر میں آپ کو وہ بات سمجھا سکی کہ جو قرآن ہم سے چاہتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے آگے بہت ہی شکر گزار ہوں. نہ بھی سمجھا سکی پھر بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع تو دیا آپ سے بات کرنے کا. لیکن حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ اس قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایمان کی طاقت دیکھیں تو رشتوں کو نبھانا یہ ایمان کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی شوہر اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم میری ماں کا خیال رکھو، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس بات پہ باندھ نہیں سکتی کہ دیکھو میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کرتی ہوں تم میرے کی کرو. یہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. سورۃ نساء کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو خطبہ نکاح کی آیتیں ہیں اس کے اندر 2 دفعہ تقوی کا ذکر ہے. تو یہ دل کے تقوی کے ساتھ ہے. آپ کا ایمان بڑھ جائے، آپ کو پرواہ بھی نہیں کہ آپ کا شوہر دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. آپ اپنی ساس کی، اپنے سسر کی خدمت کریں گی، آپ اپنی نندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گی. اور اسی طرح سے اس کے برعکس دوسری طرف بھی ہے. دونوں طرف جو ہے نا، اپنے مرد اور عورت جو ہے نا وہ اللہ کے خوف سے ہی ذمہ داریاں نبھائیں گے، اور ورنہ تو کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا. دوسری چیز ہے قرآن کو پھیلانا. آج کے اس پورے پارے میں قرآن کو پھیلانے کی باتیں ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے بھی ایمان چاہیے، اور یہ قرآن سے ہی آتا ہے. آپ سب ماشاءاللہ جو پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں نا اس وقت، آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے ایک چینج. اگر آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا پہلے ترجمے والا، دوسرا تو ماشاءاللہ ہم ہر روز تراویح میں سنتے بھی ہیں، اور ایصال ثواب اور حصول ثواب اور قرآن کے پڑھنے کے مختلف انداز ہیں. لیکن اگر آپ نے کبھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا تو اس دور قرآن میں پورا وقت آنے کے بعد، اس کو اٹینڈ کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ 10 to 15% آپ کا اپریزل ہوگا. آپ اپنے اندر ایک چینج فیل کریں گے. کچھ دالیں جلدی گل جاتی ہیں جیسے شاید وہ پیلی دال، اور کچھ کہ پوری رات سوک کرنی پڑتی ہے نا، تو دل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اپنے لیے زیادہ پریشان نہ ہو، بس یہ دعا کریں کہ آپ کو اللہ سنتا رکھے. پھر اس میں عباد الرحمن بننے کے لیے ابھی ہم 2 سورج شروع کرنے لگے ہیں، اسی کے اینڈ پہ عباد الرحمن کا ذکر ہے. وہ کون ہوتے ہیں وہ تو ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو عباد الرحمن بنا دے، ہمارے بھائیوں کو عباد الرحمن بنا دے، اور ہم سب کو بھی اللہ کی بندیاں بنا دے. اور اسی کے ساتھ پھر شروع کرتے ہیں ترجمے کو. سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے 77، 21 to 77 میں کیا اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. دعا کر لیجئے کہ ہمارے اور ہمارے سننے کے بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا کبیرا. کفار کی نیکیوں کا کیا ہونے والا ہے. آیت 21 سے 34 رکوع نمبر 3 ہے. یہاں اکثر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال بھی ابھرتا ہے، اور ہمارے بچے بھی کبھی کبھی یہ بات پوچھتے ہوں گے کہ بھائی یہ جو اتنی نیکیاں کرتے ہیں، غیر مسلم ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سوشل ورک بھی ہے، جسٹس بھی ہے، صفائی بھی ہے، ستھرائی بھی ہے، تو کیا ان کی نیکیوں کو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ تو اس کا جواب ذرا لیتے ہیں. اور جنہیں ہمارے ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے. اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے. لکھ لیں چھوٹا منہ بڑی بات. اپنی حیثیت سے بڑا مطالبہ تھا کہ اللہ ہمیں خود نظر آئے. میں نے آج تک اس ملک میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اس ملک کا صدر یا وزیر خود آ کر کہے کہ سرخ لائٹ پہ رکنا ہے تو میں رکوں گی، سٹاپ سائن پہ رکنا ہے تو رکوں گی. لیکن کچھ لوگ جن کے اندر بڑائی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا ہوگا پر میں کون سا کوئی چھوٹا ہوں. یہ جملہ دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سخت سرکشی کر لی. اب ان کو بتائیں ذرا کہ فرشتے دیکھنے کا شوق ہے، تم بھی جبرائیل کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے خوشی کی بات نہ ہوگی، اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ. کسی کو بھی فرشتے کو دیکھنے کا اگر شوق ہے نا، تو بس انسان اس دنیا میں اور اس دنیا سے جاتے جاتے ایک ہی فرشتے کو دیکھ سکتا ہے. ہماری کہہ لیجئے کہ
کمپیوٹرائزڈ پلاننگ جو اللہ نے کر کے پروگرامنگ بھیجا ہے نا، انسان بس ایک فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ موت کا فرشتہ۔ نہ میں آپ جبرائیل کو دیکھ سکتے ہیں، نہ میکائیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، تو ان کو میں بتا دوں گا کہ جب فرشتہ نظر آئے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب فرشتہ نظر آتا ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے۔ آپ نے کئی دفعہ مرنے والوں کے قریب کچھ نہ کچھ گفتگو باتیں سنی ہوں گی، اماں یہ کہہ رہی تھی، میری ماں آئی ہے لینے، میری نانی آئی ہوئی ہے، پچھلے یاد آتے ہیں، ہو سکتا ہے آتے ہوں، دکھ رہے ہوں گے، فرشتے دکھتے ہیں، اس کے بعد بندہ بتا نہیں سکتا کہ کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہاری یہ خواہش جلدی پوری ہو جائے گی۔ اور اب وہ باتیں جو انہوں نے نیکیوں کی صورت میں دنیا میں کی، اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے، ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ یہ جو دھوپ کے اندر آپ کو روشن دان سے دھوپ آتی ہے نا، تو وہ یلو پارٹیکلز جو ہوتے ہیں نا، ذرات، اس کی طرف اشارہ ہے کہ خس و خاشاک کی طرح ان کی نیکیوں کو بہا دیا جائے گا۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ ہیلولا، جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین سونے کی جگہ دے گا۔ اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اور اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، اور یہ دن کفار پر بہت بھاری ہوگا، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا۔ ذرا سا سوچیے، ہے تو یہ محاورہ، لیکن ذرا سا تصور میں لائیں کہ کوئی اپنے ہاتھ کو چبا رہا ہے، ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ کبھی لوگ ناخن کھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ احساس کمتری کی علامت ہے، اور آج لوگ سیلف ٹارچر، تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی بچی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے کٹ لگاتی ہے، کوئی بائٹس کرتا ہے۔ یعنی آج کے دور کا ایک بہت بڑا ڈیلیما بن گیا ہے کہ خودکشی نہیں بھی کر سکتے نا، تو چلو خود کو اذیت تو دو، خود اذیتی، اس سارے کو ذہن میں رکھیے۔ اور اصل میں انداز ہے حسرت کا، افسوس کا، کہ دیکھو یہ لوگ اس دنیا میں تو سیریس نہیں ہوئے تھے اس نبی کی بات پہ، اس قرآن کی بات پہ، لیکن وہاں کیا ہوگا، کیا کہیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس میں رسول کی اتباع کرتا، اس کی پیروی کرتا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوسرا ریگریٹ کہ بری دوستیاں چھوڑ دی ہوتی، میری وہ دوستیں جو مجھے غلط چیزوں پہ مائل کرتی تھی، یہ دیکھو، یہ سنو، ایسی اچھی لگ رہی ہو، کیا غضب کی تم لگ رہی ہو، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کرتا کہ میں دنیا میں ہی ان کے اس شر سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ اچھا، تیسری حسرت دیکھیے گا، تیسرا نقطہ دیکھیے، دوست کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، یعنی بے وفا ہے۔ اور رسول کہے گا کہ میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ 3 سیکنڈ آواز نہیں آئے گی، یہ نہ سوچیے گا کہ آواز نہیں آ رہی، یہ آپ کے میرے اس جملے پہ غور کا وقت ہے۔ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ دل گواہی دیتا ہے کہ سچ ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے نبی کے دشمن بعض گناہگاروں کو بنا دیا، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور کفار نے کہا اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتار دیا گیا؟ اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے آپ کا دل قوی رکھیں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا۔ یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے، ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ دلیل آپ کو دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی بدتر مکان والے، گمراہ تر راستے والے ہیں۔ تو یہ تھا رکوع، نوٹ لیجئے، فرقان 29 کا لفظ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ بے وفائی اور بے حیائی نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس جملے کو دل پہ لکھ لیجئے۔ پارہ نمبر 18 میں ہم نے بے حیائی سے متعلق باتیں دیکھی، یہاں آپ کو بے وفائیاں دکھ رہی ہیں۔ اور یہ قرآن تو اتنا خوبصورت قرآن ہے، یہ تو اتنی پیاری کتاب ہے کہ اس سے پہلے کہ قرآن کو پڑھا جائے، یہ ہمیں پڑھ لیتا ہے۔ یہ جملہ ایک ری ورڈ کا ہے۔ جب اس نے قرآن پڑھا، دین سیکھا، تو اس نے کہا کہ میں اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے یہ قرآن مجھے ہی پڑھ لیتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جو ہی آپ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں میرے لیے ہو رہی ہیں،
اور اگر بالفرض آپ میں سے کوئی مجھے یا میں اس کو جانتی ہوں نا، تو آپ میں سے آدھے لوگوں کو یہ لگے گا مجھے سنا رہی ہیں. وہ جیسے بابا جی کے بس تعویذ لینے جائیں نا، تو وہ ساس کو بھی وہی تعویذ دیتا ہے جو بہو کو دیتا ہے. لیکن حقیقت ہے فی ہی ذکرکم. اس قرآن کی محفل میں بیٹھ کے مجھے تو یہ لگ رہا ہوتا ہے میں خود کو سنا رہی ہوں، سچ مانتے. میرے وہم میں بھی کسی کا خیال نہیں ہوتا. کئی دفعہ بعد میں میسج آتا ہے آج تو آپ نے بالکل میری بات کی. اچھا بھی مجھے تو نہیں اس وقت اب یاد ہے. اب اس وقت میں اگر وہ ہزاروں لوگوں کو یاد کرنے لگ جاؤں تو اللہ کو کیسے یاد کروں گی. لیکن یہ قرآن کی خوبی ہے، اور یہ بہت پیاری خوبی ہے. سائیکالوجی کو پڑھنے اور جاننے والے اس جملے کی قدر جانتے ہیں، کیونکہ آج یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگ ہمیں جانتے نہیں، لوگ ہمارے سے باتیں نہیں کرتے، ہماری دوستیں ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، میاں جو ہے ٹائم نہیں دیتے. قرآن آپ کو ٹائم دے گا. آپ اس قرآن کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنائیں. وہ پیاری سی دعا کہ انتجل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذہاب غمی وہمی. تو آج آپ نے یہاں سے اٹھنے تک یہ دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ اس قرآن کو میری تنہائیوں کا، میری گرمیوں کا، میری سردیوں کا، میری صبحوں کا، میری شاموں کا، اور میرے رمضان اور میرے غیر رمضان کا ساتھی بنا دیں. یہ صرف کوئی رمضان میں پڑھنے والی کتاب تھوڑی ہے. آگے دیکھیے آیت 30 میں، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ وہی جملہ ہے جس پہ آپ کو غور کے لیے 3 سیکنڈ دیے تھے اتنے قیمتی وقت میں سے. اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ جملہ بولیں گے. امید سفارش کی تھی، لگ شکایت گئی. جس قوم نے قرآن کو پکڑ کر چھوڑا تھا. اور اگر آپ دیکھیں گے نا لفظ اتخذو بھی ہے. اب کچھ لوگوں کو تو عربی آتی ہے نا، پکڑنا، اخذ یوخذو مؤاخذہ، پکڑنا، اور ساتھ ہی آگے محجور ہے. اس کا ایک خوبصورت کمبینیشن کس جملے میں بنتا ہے؟ میری اس قوم نے اس کو پکڑنے کے باوجود بھی چھوڑا ہوا تھا. سچ ہے کہ نہیں؟ راتوں کو مسجدیں ابل رہی ہوتی ہیں، قرآن ہی پکڑے ہوتے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنی پیاری پیاری آوازوں میں ہماری امت قرآن پڑھتی ہے. میں تو کہتی ہوں صرف رمضان کی یہ برکت ہی باقی رہے نا پورا سال، کہ عشاء کی نمازوں میں اتنا ہی رش ہو، مغرب میں اتنا ہی رش ہو، تو بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی. دشمنوں پہ روک طاری ہوتا ہے اتنے مسلمانوں کو دیکھ کے. اب یہ قرآن مہجورہ کیا ہے؟ پکڑ کر اس کو کیسے چھوڑنا؟ یہ محاورہ ہے قرآن کو ترک کرنے کا. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی پیاری تفسیر کی ہے. میں نے سوچا 20 باتوں کی بجائے ایک ہی بات سنا دوں جس میں ساری باتوں کا سم اپ ہے. کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ نمبر 1، اس کو نہ سننا. پہلے لیول پہ کچھ کہتے ہیں سنو ہی نہ. کچھ لوگوں کو قرآن سننے سے ڈر لگتا ہے. سنو ہی نہ، سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. حالانکہ 19ویں پارے پہ پہنچ گئے، ابھی تک تو کوئی آیت نہیں آئی کہ نہیں سنو گے تو بچ جاؤ گے. دوسری بات، نہ اس پر ایمان لانا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے حلال حرام سے نہ رکنا، اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو ماننا، اور اس کو نہ حاکم بنانا، یعنی جھگڑوں میں اس سے فیصلے نہ لینا، اس پہ غور و فکر نہ کرنا، اور اس سے شفا اور علاج نہ کرانا. اب آپ مجھے بتائیے، آپ کے لیے ایک سلائیڈ بن گئی ہے، بعد میں اس پہ غور کیجیے گا. کس پہ عمل ہے؟ الحمدللہ میں اس میں نہیں ہوں. اچھا میں سنتی ہوں الحمدللہ، میں اس پہ ایمان لاتی ہوں الحمدللہ، میں اس پہ عمل کی کوشش کر رہی ہوں، کوئی بات نہیں، ہو رہا ہے کچھ ہو جائے گا، حلال حرام سے رکتی ہوں. بس آپ کے لیے ایک بہترین کرائیٹیرین بن گیا. فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ کہ دنیا میں ہر عمل کرتے ہوئے اس کے بدلے کا یقین رکھنا. یہی چیز انسان کو سیدھا رکھتی ہے کہ جو بھی کھاؤں گا وہ جسم پہ چربی بن کے لگے گا، جو بھی عمل کروں گا بھگتنا پڑے گا. بس یہی احساس رکھیے. دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ جا کر کوئی لفظ بول دیں اور آپ کی پکڑ نہ ہو؟ اچھی بری بات انسان کے نام اعمال میں تلتی بھی ہے اور اس کو رکھا جائے گا. ہر نیک کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو پرکھنا ہے، اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ انشاءاللہ. بولیں ذرا، ڈرے ہوئے کیوں ہے؟ انشاءاللہ. چلیے آگے دیکھیے، رکو نمبر 4 35 سے 44. نفس پرستی. یہ کون سی پرستی ہوتی؟ سیلف ورشپ، اپنی پوجا، مندر پوجا، دل پوجا، دنیا پوجا. کسی نے کہا کتنی پوجائیں ہیں تمہاری؟ ایک رب کو چھوڑ کر بندہ کو فارغ تھوڑی رہتا ہے. پھر کبھی نفس کو پوجتا ہے، کبھی معاشرے کو، کبھی خاندان کو، کبھی لوگوں کو، کبھی اس کو. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اس میں ایک بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے اس موضوع پہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. رکو نمبر 4 35 سے 44. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا،
اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور عادی اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری بارش برسائی گئی۔ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے، پتھروں کی بارش ہوئی تھی، کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور تمہیں جب بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ ذرا سے اس میں دیکھیے، کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ سورۃ فرقان کا مین ٹاپک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق ہے، جس کو اب توہین رسالت کہتے ہیں، اور اسی کے ناطے قرآن کی بھی تھی کہ ایک دفعہ قرآن کو نہ مانو تو نبی کی نہ ماننی پڑے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ نبی کو جھوٹا کر دو تاکہ قرآن جھوٹا ہو۔ آج کے دور میں جو بھی نبی کو کچھ کہے، ان کے کارٹون بنائے، ہمارے نبی کو رنگیلا رسول کہے، ان کی شادیوں پہ بات کرے، ان کے لائف سٹائل پہ بات کرے، ان کو اس بارے کو غور سے سننا چاہیے، یا ان کو سنوا دیجئے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تم نے کی، تم ہمیں چڑچڑانا چاہتے ہو، تم یہ کرنا چاہتے ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ جہادن کبیرہ، خود ہی لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے، آگ میں جلتی پہ تیل ڈالیں گے تو اور بھٹکے گا۔ آج کے دور کا یہ جہاد جو شروع ہوتا ہے نا، یہ انٹلیکچوئل جہاد ہے۔ اگر وہ کوئی غلط چیز لکھتے ہیں، آپ جواب میں غلط لکھیے، اس کا رد نکالیے، یعنی مین کے کوئی قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، اب قرآن کی بڑائی لکھیے، نبی کے خلاف بات کرتا ہے، نبی کی سیرت ہے۔ ایک گروپ ہے جو اٹھتا ہے اور قرآن جلاتا ہے۔ یورپ کی یہ باتیں ہیں، جس ملک کی آپ جا کے خود ہی دیکھ لیں۔ تو اس پہ کئی مسلمان اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اچھا جب یہ قرآن جلائے گا نا تو ہم اتنے 100 قرآن لے کر بانٹیں گے۔ دیٹ از بیسٹ تھنگ۔ آپ کیوں گونگے شیطان ہے کہ لوگ آپ کا قرآن جلائیں؟ اور ایک شخص نے بھری محفل میں اسی جگہ پہ جا کر اعلان کیا ہوا تھا پہلے سے کہ اچھا تم قرآن جلاتے ہو، ہم تو رات جلائیں گے۔ اس نے گورنمنٹ سے اجازت بھی لے لی، گورنمنٹ کو دینی پڑی کیونکہ وہ ایک کو دے سکتے ہیں تو دوسرے کو دیں گے۔ اور جب اس نے اعلان کیا کہ میں یہاں کے بائبل کو جلاؤں، تو رات سے مراد بائبل تھی، بائبل کو جلاؤں گا، تو سارے جیوز اور کرسچن جمع ہو گئے۔ کیوں جلاؤ گے؟ اس نے کہا کہ تم جلا سکتے ہو، میں بھی جلاؤں گا۔ اور بالآخر کیا ہوا کہ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں بائبل تھی اور ایک میں لائٹر تھا، اس کے بعد اس نے لائٹر پھینکا اور بیگ میں سے قرآن نکال کے کہا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب، چلے اس میں کتنی امینڈمنٹ ہوگی، اچھی صحیح باتیں بھی موجود ہیں اندر، یہ الگ بات ہے کہ وہ کرچیاں مل گئی ہیں اندر کھانے میں، تو اب وہ کرچیوں والا جیم تو نہیں اب کھائیں گے، لیکن بہرحال ہے۔ پھر اس نے کہا میں نے صرف آپ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ جتنا آپ کو اس وقت دکھ ہو رہا ہے اتنا ہم مسلمانوں کو ہوتا ہے، یہ کیجیے۔ خاموش احتجاج، آپ کے بچوں کی آوازیں، ٹویٹر ہیں، میسیجز ہیں، بہترین طریقے سے آج غزہ کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہم اس کے لیے خاموش آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کوئی نہیں روکتا، فریڈم آف ریلیجن ہے، کسی پہ بری بات نہ کرے لیکن اپنا حق تو لیں۔ ہم جب غلطی کرتے ہیں نا، اس میں الفاظ کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہی باتیں اللہ کے نبی آپ کے اوپر کہا کرتے تھے کیا، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، یعنی نعوذ باللہ۔ دیکھیے جس طرح کوئی کہتا ہے لو یہ انہوں نے دیکھا اپنے آپ کو، یعنی مجھے کوئی آ کے کہتے انہوں نے اپنا منہ دیکھا، پڑھانے بیٹھ گئی ہیں ہمیں، کتنا ڈسکسٹنگ لگے گا۔ اور ایک نبی جو رحمت للعالمین ہے، اس کے منہ پہ کہ اچھا جی ان کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو کہیے کہ ہم اس پر جمے رہے۔ دیکھیں اپنی سٹبننس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے ہم نہیں ان کی باتوں میں آئے، انہوں نے تمہیں بڑا ہی کھینچا، بڑی دفعہ گھر سے نکلنے کا دعوت دی، آنا بیٹھنا، ہم نہیں گئے۔ یعنی کبھی کبھی ایک ایسا پوائنٹ آف ایکشن آ جاتا ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اپنے لیے نوٹ کیجیے، ان کو چھوڑیں۔ آپ کو قرآن کی دعوت ملے نا، فوراً دل میں کہا کریں انشاءاللہ آؤں گی، اس کو بھی کہیں کہ انشاءاللہ آؤں گی، یہ جھوٹا بھی نہ کہ نیت کر لے اور اللہ سے کہ اللہ مجھے توفیق دینا، میں آؤں، ایک دن اللہ آپ کو لے آئے گا۔ اور اگر آپ ان کی جواب میں منہ بھر بھر کے کہ ہم فارغ لوگ ہیں، تمہیں تو پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے تو بچے ہیں، ہمارے تو گھر میں بزرگ ہیں، بڑے ہیں، پھر توفیق چھینے گی۔ کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا اللہ کی طرف، قرآن کی طرف میں نے نہیں آنا، اور ایک وقت پھر آتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں آنے ہی نہیں دینا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم آؤ۔ تو اگر آپ اور میں یہاں کر بیٹھیں الحمدللہ، اللہ کرے کہ ہم مزید آگے سے آگے بڑھتے جائیں۔ اور کیا کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر جمے رہے، ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا، اور کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے۔ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کبھی یہ کس ملک میں رہتا ہے؟
یہ کس شہر میں رہتا ہے؟ کوئی نام سوچ لیں اور شیشہ دیکھ لیں. یہ شیشے میں رہتا ہے، آئینے میں خود کو آئینہ دکھانے والی آیت ہے. یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر اس رکوع کا تھیم ہے. کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کا خیال ہے یہ سن اور سمجھ رہے ہیں، وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی سن کے سن ہو چکے یا سنتے ہی نہیں. اس میں دیکھیں 42 آیت میں جو جملہ تھا نا، لولا ان صبرنا علیہا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آپ بھی جو الگ سے چنک نکال کے دیتی ہوں نا، اس کو اس لیے دیتی ہوں کہ آپ اس کو ذرا سا اپنی آیتوں میں ہائی لائٹ کریں. نیکسٹ ٹائم جب بھی ایسا کوئی آئے نا تو اپنے مصحف پہ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. یہ باطل پر صبر کر رہے ہیں، تم حق پہ صبر کر لو. آپ دیکھیے کہ دنیا کوئی آسانی سے ملتی ہے. اگر آپ کو اس وقت قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے، یا آپ اپنے دل پہ جبر کر کے گھر سے نکل آئے، آپ نے نیند چھوڑی ہے، آپ نے اپنا آرام چھوڑا، تو اللہ آپ کو ایک جو بہتر بدلہ دے رہا ہے. دوسرا یہ کہ دنیا والے بھی تو کر رہے ہیں. اس وقت کتنے ہی لوگ ہیں جو گناہوں کے لیے جاگ رہے ہوں گے، تو لہٰذا وہ صبر اچھا نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو. وہ صبر اچھا نہیں ہے کہ جس کے بعد جنت مل جائے. پھر آگے دیکھیے 43 فرقان، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. یہ تو ایک پوری انالوجی ہے. کیا تم نے دیکھا ہے؟ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، بس کہہ دیا جاتا کچھ لوگوں نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، خدا بنایا. نفس کو پوجتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسے کے پجاری، من پجاری. اور پیچھے ہم نے 13ویں پارے کی پہلی آیت میں کیا پڑھا تھا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس ہمارا تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. آج بہت غلغلہ ہے، پوری دنیا میں ہی ہوگا، لیکن ہمارے ملکوں میں کچھ زیادہ ہی ہے کہ برے حکمران. یہ آیا یہ کھا گیا، وہ آیا اس نے ٹیکس لگا دیے، وہ آیا اس نے انفلیشن بڑھا دی، مہنگائی بڑھا دی، وہ اس نے لے آؤٹ کر دی. ہے نا کہانیاں؟ لکھیے ذرا، آپ کے خیال میں آج تک سب سے برا حکمران کون آیا؟ من اتخذ الہہ ہواہ. لکھیے، سوچئے کہ نفس امارہ اگر آپ کا حکمران بن جائے تو کیسے کیسے حکم دے گا. برے سے برے حکمران کے آگے نام لکھیے، نفس امارہ، میرا نفس. اور یہ نفس کو انسان کو کم شرمندہ اور ذلیل کرتا ہے. اور جب دل ہی صنم کدا بن گیا تو باہر کے بت کیسے توڑیں گے؟ اپنے اندر کے بت توڑیے، باہر کے ٹوٹ جائیں گے. سستی کا بت توڑ کے آ کے بیٹھ گیا نا، خود پسندی کا بت ٹوٹے گا تو خدا پسندی آ جائے گی. سستی اور لیتھارجک اور کمفرٹ زون کا بت ٹوٹے گا تو آپ کو رمضان کے بعد بھی اللہ کے دین کے لیے آتے رہیں گے. آپ لوگوں کو جہاد کریں گے، لوگوں کے ساتھ دین کی دعوت دینے کی باتوں سے لے کے جہاں اپنے بیٹے بھیجنے پڑے میدان جنگ میں بھیجیں گے. فخر ہے، خوشی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دل کا بت جو ٹوٹ گیا. تو عمل کے نقطے کیا ہیں؟ فیتھ ان ایکشن، دعوت حق میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا، نفس پرست نہیں اللہ پرست بننا ہے، حالات کے مطابق حکمت سے بات دوسروں تک پہنچانی ہے، لوگوں کے مذاق اڑانے اور تنقید کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام ایمانداری سے کرتے رہنا ہے. اگر آپ کو تنقید چبھتی ہے تو پھر یہ وہ آیت ہے نا کہ تم نے نفس کو خدا بنایا، سمجھے کہ آپ اس میں ہیں. یہ ایک بہت ایسے ٹیسٹ ہے. کسی نے تعریف کی تو آپ چمک کے چہک گئے، اور تنقید کی تو آپ کہتے ہیں مجھ سے آج نہیں ہوتا. یعنی ہاؤ مچ ڈو آئی ورشپ مائی سیلف. آپ وہ آیت یاد بھی کر لیجئے نا، سورۃ توبہ میں ہم نے بات کی تھی. میں آج پھر مثال دے دیتی ہوں آپ کو. میں اپنا فون بیچنا چاہتی ہوں، میں کہتی ہوں اس کو بیچ دیتی ہوں. میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ بیچنا ہے. کتنے کا بیچنا ہے؟ آپ لیں گے کتنے کا؟ وہ کہتے ہیں میں $100 کا لے لوں گی. میرے پاس چوائس ہے، میں $100 لے کے یہ فون اس بندے کو دے کے آ جاؤں. میں سوچتی ہوں کہ نہیں 100 کا تھوڑی ہے یہ فون، 100 میں بل آج کل فون آتا ہے. میں اٹھ کے جاتی ہوں، اچھا وہ دکان ہے، میں اس دکان پہ جا کے اپنا بیچتی ہوں فون. میں اس دکان پہ گئی تو وہاں پہلے سے ایک عورت میرے ہی جیسا فون خرید رہی تھی. دکاندار وہ کہتے ہیں کیوں آئے بھی آئے؟ یہ فون بیچنا ہے. اب اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ فون ہے. وہ کہتے ہیں باجی ادھر آئیے. اس کو سامنے تو نہیں بات کرنی نا جس کو بیچ رہا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ 200 کا لے لوں گا. اب یہ 200 کا لفظ ہے نا وہ اس عورت کے کان میں پڑ گیا جو ابھی یہی فون ادھر سودا کر رہی تھی. تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن آ گئی کہ آپ 200 کا بیچ دیں. وہ سسٹر آپ کو ایک طرف بلاتی ہے، بات میں کہتی ہے بات سنی، ان کو 200 کا نہ بیچے، میں آپ سے 300 کا لے لوں گی، کیونکہ دکاندار اس کو 400 کا دے رہا تھا. اب آپ کے پاس تھرڈ چوائس آ گئی. عقل مندی کیا ہے؟ 100 کا، 200 کا یا 300 کا. دیٹ از دا گیم. اگر میں نے 100 کا بیچا تو نقصان کیا اپنا،
300 کا بیچا تو اچھا کیا. یہ آپ اور میں جب اس دنیا کے بازار میں جاتے ہیں نا تو لوگ ہمیں خریدتے ہیں، ہم پہ بولیاں لگتی ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اور ان کی جانیں مالے اللہ نے کیسے خریدی؟ اللہ کہتے میں تمہیں خریدوں گا. اللہ از دا ہائر بیڈر، سب سے زیادہ پرائس اللہ میری دیتا ہے. دوسرا جو بندہ تھا نا، وہ جو بیچ والا، وہ دنیا ہے، دنیا میں خریدتی ہے. ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیے، آئی ایم ناٹ سولڈ، تو ہر بندہ آپ کا گاہک بن کے آئے گا. دیکھیے شادی شدہ عورت کی طرف کوئی رشتہ نکاح کا نہیں ڈالتا نا، اسی لیے والمحسنات کہا، قلعے میں بند ہوئی عورت ہوتی ہے. اسی لیے اسلام پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی عورت اکیلی رہے، کیونکہ ہر مرد کے تصور میں آ سکتی ہے، ہر گھر میں آ سکتا ہے. چاہے اس کا ادھر جوڑ توڑ دیں، اس کا ادھر جوڑ دیں. تم اللہ مردوں کو سلامت رکھے اور بیویوں کو بھی سلامت رکھے. بالکل اسی طرح سے جب آپ ایک اللہ کے بن جاتے ہیں نا تو لوگ آپ سے مایوس ہو جاتے ہیں. شروع میں بہت تنگ کرتے ہیں، دیکھ لیں سوچ لیں ادھر سے رشتہ توڑ دو، میں آپ کو زیادہ خوش رکھوں گا، ہم آپ کی بیٹی کو زیادہ خوش رکھیں گے، ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. آپ جمے رہتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اور یہ جو پہلا تھا نا $100 کا یہ فون بیچنا، وہ تھا جس کو آ رہی تھا من اتخذ الہہ ہو. کچھ لوگ اپنے ہاتھوں بک جاتے ہیں، سستیاں، ڈرگ ایڈکٹڈ، شرابی، کبابی، نشہ. یعنی وہ اپنے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں نا تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، وہ ہوتے ہیں. یہاں اس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ہاتھوں میں بکنے والا بنا دے. اللہ سے زیادہ آپ کی قیمت لگائے گا بھی کون؟ سوچیے آپ ہے وہ آیت جس پہ آپ کے پارے کا تھیم ہے. پورا پارا اس سے ایک آیت اور اس رکوع کے ارد گرد گھومتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں